بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیب وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو آپ کو ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑ جاتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ نصیحت میں مشغول ہوتا، اور یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا اور جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت کی اور راہب نے کہا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا۔ گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا اور ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبتناک سانپ پڑا ہے اور جس نے لوگوں کی آمد رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر کھڑے ہیں، سب کے سب لوگ انتظار میں ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے میں امتحان لوں اور راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پھر ہوا یہ کہ پتھر لگتی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی اور اس نے کہا کہ پیارے بچے، آج کا دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانبا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادر زاد، اندھے اور کوڑی اور جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی اور وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا کہ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا اور اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا کہ نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اور اب بادشاہ نے اس کے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو اور اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اور اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تو میں ہی ہوں، اور اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا اور بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا اور پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اسلامی دین سے پھر جا، اور اس نے انکار کیا۔ اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا اور وہاں پہنچ کر بھی اسے لڑا دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اور اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے اور صرف وہی بچہ ہی باقی رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب۔ اس نے بچے نے